تو جناب یہ جادو اکثر ہمیں رمضان میں یا رمضان سے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے. رمضان قریب آتے ہی ہوتا یہ ہے کہ وہ جادوگر بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, مارکیٹ سے فروٹ غائب ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں یا ان کی قلت پیدا ہو جاتی ہے. اس وقت بھی پاکستان کے کئی شہر ایسے جہاں پر پھل غائب ہونے کی اطلاع ہے, اور جیسے ہی رمضان آئے گا یہ پھل سب کچھ سامنے آ جائے گا. یہ پھل جو ہے کولڈ اسٹوریج سے بازار آ جائے گا, یعنی جو جادوگر ہیں وہ جادو کرتے ہیں, یہ جادو ہوتا ہے, وہ جادو کرتے ہیں, اس پھل کو سبزی کو پہنچاتے ہیں ان کولڈ اسٹوریجز میں, اور پھر وہاں سے مہنگے داموں وہ سامان وہ رمضان میں پھل ہیں وہ رمضان میں باہر آ جاتا ہے. فیصل آباد کے نمائندے عبدالاحد نے اسی سے متعلق ایک رپورٹ تیار کی ہے. کیا وہ جادوگر ڈھونڈنے میں ہوئے کامیاب؟ دکھا پائیں گے آپ کو اس رپورٹ میں. رمضان کی آمد سے قبل ہی بہت ساری اشیاء خورد و نوش نے سلیمانی ٹوپی پہن لی ہے. سیزن ہونے کے باوجود یہ مارکیٹ سے غائب نظر آتی ہیں. تو آئیے انہی غائب اشیاء کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سب اپنے ہی منافع میں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جان بوجھ کے چیزیں جو ہیں سٹوریج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس آٹومیٹیکلی پرائز اس کی ابو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. غریب آدمی اس چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا. بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی کرپٹ ہے سارا, ٹھیک ہے. اس سسٹم کی وجہ سے ہم سب یہ فیس کر رہے ہیں آج. دیکھیے جی, ہم مارکیٹ میں آئے ہیں, خربوزے کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. کیلے کی صرف ایک ریڈی یہاں نظر آئی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. اسٹرابری بھی شارٹ ہے, جہاں دیکھو مہنگائی کا انبار لگا ہوا ہے. بس دیکھیں رمضان سے پہلے یہ پوزیشن ہے, رمضان کے بعد کیا ہوگی. موسٹلی جو اویلیبل ہے نا فروٹ میں, خربوزہ بہت زیادہ تعداد میں اویلیبل ہے, لیکن جس چیز کا موسم ہے وہ اویلیبل نہیں. کیلا ہو گیا, سیب ہو گیا, ناشپاتی, انار, انگور وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو رمضان میں یہ ذخیرہ اندوزوں نے بہت زیادہ سٹور کر لی ہیں تاکہ ریٹ کو اوپر لے جا سکیں. بہت سارے موسمی پھل تو مارکیٹ سے غائب ہیں اور ان کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں. سبزیوں کی کیا صورتحال ہے, آئیے وہ بھی جان لیتے ہیں. یہ سبزیاں تو وہ تقریباً کچھ مل رہی ہیں, لیکن ان کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہو رہا ہے جو کہ ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے. عام شہری کے لیے جس کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے کہ ریٹ بہت زیادہ مل رہے ہیں سبزیوں کے. مطلب ایک دن کی جو سی سبزی ہے 200-300 پر ہیڈ جو سا لگ رہا ہے بندے کو. سبزی کے تو آسمانوں میں چلی گئی ہیں قیمتیں. ہر کے جی میں تقریباً 100 روپے کا اضافہ ہو گیا, 80 روپے کا, 60 روپے کا اضافہ ہو گیا. مارکیٹ سے پھل, سبزیاں اور دیگر اشیاء خورد و نوش کسی جادو کے ذریعے غائب نہیں ہوتی, بلکہ منافع خور مافیا نے خود ساختہ شارٹیج کر کے مہنگائی کا پورا پلان بنا رکھا ہے, جو انتظامیہ کی آنکھوں سے بھی اوجھل ہے. کیمرہ مین رضوان صابری کے ساتھ عبدالاحد, ساما, فیصل آباد. تو جناب رپورٹس ہم نے آپ کو دکھائی, اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کن جادوگروں کی ہم بات کریں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا سپلائی چین ایکسپرٹ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب نے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ نے بھی بہت دفعہ ایسے جادوگر, ان کی جادوگری دیکھی ہوگی. میں یہ نہیں پوچھوں گی ذمہ دار کون ہے, آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہے, اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں 2 ہفتے پہلے آپ کے پروگرام میں میں نے ایک بات کی تھی کہ رمضان آنے والا ہے, آپ دیکھیے گا کہ پرائسز کا کیا بنتا ہے. سمپلی اگر گورنمنٹ کولڈ سٹوریج کے اندر جو پہلے جو چیزیں سپلائی میں سٹور میں پڑی تھی, اگر 1 مہینہ پہلے اور اب دیکھ لیں تو ایک اندازے کے مطابق 175% سٹوریج میں اضافہ ہو گیا. کولڈ سٹوریج کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ اب آئے گا رمضان مارکیٹ پہ آئے گا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو خود اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کولڈ سٹوریج کی کیپیسٹی کتنی ہے اور اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے. اور جتنے بھی ہمارے مارکیٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا سامان اٹھا کے کولڈ سٹوریج میں رکھ دیتے ہیں, رمضان آتا ہے اس کو باہر لے آتے ہیں. یہ ہے وہ مڈل مین, یہ ہے وہ جادوگر. اچھا میں اب آپ کو جو مزے کی بات بتاؤں, مزے کی بات یہ کہ اس میں کوئی تقریباً 100 میں سے 80% گورنمنٹ کے اپنے لوگ شامل ہیں جو سامان غائب کرتے ہیں اور کولڈ سٹوریج میں رکھتے ہیں. جی بالکل, حکومت کے اپنے بندے. ہاں اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ وہ نارملی مارکیٹ میں نہیں آتے, لیکن جو سیزنز ہوتے ہیں ان میں وہ ویجیٹیبل سیلر سے بات کر لیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے سپلائی, اور وہ سورس آف سپلائی سے لے کے کولڈ سٹوریج میں چیزوں کو سٹور کر لیتے ہیں اور پھر ان کو آگے سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا منافع
یہ سیلر نہیں لیتا, یہ بیچ میں جو مڈل مین ہے نا, یہ جادوگر ہے اصل میں, جو کہ گورنمنٹ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر حکومت اپنے ہی جادوگروں کے خلاف کیا کرے؟ حکومت کیا کرے گی؟ حکومت نے کچھ نہیں, بصلیت کا شکار ہے. جیسے آئے روز گورنمنٹ کی پالیسیز چینج ہو رہی ہیں, آئے روز ان کے منسٹرز چینج ہو رہے ہیں, اسی طرح سے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیں, جب وہ لوگ ایوان میں بیٹھے جو یہ کام کریں تو پھر جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہوگی, رمضان میں چیزوں کی خود مانیٹرنگ ہوگی, اب عوام کو ریلیف ملے گا, پھر سمجھ جائیں, پہلے سے ہی اپنے کان کھڑے کر لیں کہ بھیا اس دفعہ بھی باتیں ہیں. دیکھیں یہ تو پہلے میں نے 2 ہفتے پہلے آپ کے پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ رمضان آنے والا مہنگائی بڑھ جائے گی, اور ایسے ہی ہوگا. تو گورنمنٹ جب تک اپنا ریگولیٹری رول صحیح طریقے سے پلے نہیں کرتی ہے, ایسا ہی چلتا رہے گا. اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کرے گی. آپ نے بھی اب ایک سٹیپ لیا, اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل جو نئی کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے, جس کو عمران خان صاحب خود اس کی قیادت کریں گے, کیا اس سے فرق پڑے گا؟ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ میکرو اکنامک جو اسٹیبلائزیشن میئرز ہیں وہ لینے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سسٹینڈ اکنامک گروتھ کی طرف ہمیں جانا ہے, وہ مافیا کی بات پھر سے کرتے ہیں. تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیوں, یہ تو خیر بہت لمبی بحث ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اس کو کیوں ہیڈ کیا, لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. یہ تو آئی ایم ایف نے کہا تھا شوکت ترین صاحب کو بنا دیں, بہت سی ہیو اینڈ کرائے تھی تو اس کو بنا نہیں سکتے تھے شوکت ترین صاحب کو, تو یہ خود پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ہیڈ کر لیا. اور یہ 3 اس میں پرانے فائنانس منسٹرز ہیں, شمشاد اختر ہیں, علی رضا ہیں, ایک اور ہیں اپنے سید سلمان شاہ, یہ تینوں ہی آئی ایم ایف کے ایجنڈا کو ڈرائیو کر رہے ہیں آگے. سو نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج. میں تو بہت مایوس ہو چکا ہوں سچی. میں آپ کو بات بتاؤں کہ آئی ایم ٹوٹلی ڈس اپوائنٹڈ. آئے روز آپ کے فائنانس منسٹر چینج ہو رہے ہیں. جس ملک میں فائنانس منسٹر اتنی تیزی سے چینج ہوتا ہے, وہ مجھے بتائیں کیسے وہ ترقی کر پائے گا. کیونکہ فائنانس منسٹر نے بتانا ہوتا ہے آپ کے پاس کیا ریونیوز ہیں, آپ نے کیا ایکسپینڈیچرز کرنے ہیں. آگے بجٹ آ رہا ہے, بجٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ کا نیا فائنانس منسٹر آئے گا, ابھی پھر چینج ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں میں آپ سے یہ چیز پھر چینج ہونے جا رہا ہے. کیا بجٹ آئے گا, کیا ریلیف دے گا, جب بار بار تبدیلی ہوگی وہ بھی ایک سیٹ پہ اور جو بہت زیادہ اہم ہے, تو پھر آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں ہماری پالیسیز ایسی ہیں جو کہ آپ کو ریلیف دے دیں گی. تو یہ تو گورنمنٹ نے خود ایڈمٹ کر لیا, خود دے ہیو کنفیسڈ کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ناکام رہی ہیں اور ہم اس کو ڈیلیور نہیں کر پائے. حماد اظہر صاحب کیوں بدلنے والے ہیں؟ اچھا, وہ آپ نے ابھی موٹر سائیکل کی بات کی تھی نا, بچے جن کے پاؤں نہیں لگتے ہیں وہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو مثال بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم نے اس میں یہ بھی کہا کہ اماں ابا کو دھیان رکھنا چاہیے. اب یہاں پر ابا کو دھیان رکھنا چاہیے کہ نیچے تو یہ وہ سبزی وبزی لے کے آتے ہیں, پیچھے موٹر سائیکل کوئی اور ہی چلا رہا ہوتا ہے. ان کے پاؤں لگتے ہیں زمین پہ جو چلا رہے ہیں پیچھے, ان کے پاؤں لگتے ہیں, اور وہ بڑے مداری ہیں اور وہ بڑے زبردست طریقے سے موٹر سائیکل چلاتے ہیں, لیکن سامنے نہیں آتے. ہاں لیکن سامنے نہیں آتے. اچھا, تو حماد اظہر کے بعد کوئی نام آپ کی ایکسپرٹیز کو؟ دیکھیں ویسے تو شوکت ترین صاحب کا نام فائنل ہو چکا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ایڈوائزر کے طور پہ آگے لے کے آئیں, یا سید سلمان شاہ جو کہ مشرف دور میں فائنانس منسٹر تھے, ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے. تو وہ بجٹ کے بعد یا بجٹ سے پہلے ان دونوں میں سے کوئی آگے آ جائے. اچھا, ویسے اس کا اثر ہوتا ہے کہ بجٹ سے کچھ دن پہلے ہم یہ اگر اقدام اٹھا لیں کہ کسی کو ایڈوائزری کے طور پہ لے آئیں یا فائنانس منسٹر آپ چینج کر دیں, بجٹ پہ اس کا کوئی اثر ہوگا؟ بالکل ہوگا. اس کی پورے کی پوری جو بجٹ کی آؤٹ لے چینج ہو جائے گی, کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز کے مطابق وہ سورسز کیا ہو سکتے ہیں آپ کے ریونیو کے, ایکسپینڈیچرز کہاں سے آئیں گے, وہ بہت حد تک چینج ہو سکتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ابھی تک ہم نون لیگ کی گورنمنٹ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں, یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیکھ لیں, آپ کو کیا لگا عوام دوست بجٹ کس کی گورنمنٹ میں آیا ہے؟ دیکھیں آپ ایک ریسرچ کر لیجئے گا, پچھلے 20 سال میں جو فائنانس منسٹر تھے وہی بدل کے آ رہے ہیں, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. یہ جو تینوں ابھی اکنامک ایڈوائزری کمیٹی میں لوگ ہیں, یہ پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی, نون لیگ کے دور میں, مشرف کے دور میں بھی یہ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے, جب تک مافیاز کو ختم نہیں کریں گے, تو بجٹ فائنانس منسٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ کو ریگولیٹری رول پلے کرنا ہوگا, آپ کو ٹیکسز لینے ہوں گے. آپ ٹیکسز لینے سے متعلق آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ میز لے رہی ہے؟ دیٹس انفارچونیٹلی گورنمنٹ پھر اگین مصلیت کا شکار ہو گئی. شبر زیدی صاحب جب چلے گئے تو گورنمنٹ واز ناٹ ایبل ٹو کلیکٹ دا ٹیکس, اور اب پھر اسی طرح سے چل رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے ایف پی آر کا کون ہے چیئرمین؟ شاید مجھے تو نہیں پتہ, آئی ڈونٹ نو کون ہے.
شبر زیدی صاحب تو بڑے ایکٹیو تھے اینڈ اس کا مطلب یہ کہ وہ ٹیکس والا جو چیز ہے گورنمنٹ کے لیے چودھری شجاعت نے بڑی خود اچھی ٹرم یوز کی، یہ کھو کھاتے ہیں انڈر دا کارپیٹ یہ ڈال دیتے ہیں چیزوں کو. اکنامک ایڈوائزری کمیٹی آئی پہلے بہت سامنے آئی یہ چینج کر دیں گے 200 اکانومسٹ لے کے آئیں گے اسٹرکچرل چینجز آئیں گی، لیکن اکنامک ایڈوائزری کمیٹی نے 3 سال میں ان کی کچھ شنوائی نہیں ہوئی کیونکہ اس میں میرے کچھ اساتذہ بھی شامل ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1-1.5 سال تو میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد بڑی محنت سے کام کر کے پالیسیز بنائی گئی. جب پالیسیز دی گئیں تو کوئی میرے خیال 6 مہینے تک پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دیکھا ہی نہیں. ٹھیک، اس کے بعد اس کو ریسٹرکچر کر دیا. اوکے، بس ایک بات اور سر، واپس ہم جادوگروں پہ آ جاتے ہیں چونکہ آپ نے جو کہا کہ حکومت خود ہے یا حکومت کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. سر کیا ایسا کوئی قانون ہے پاکستان میں کہ کولڈ سٹوریج کتنے فیصد ہونی چاہیے اور کولڈ سٹوریج کے کیا معاملات ہونے چاہیے؟ ایک خاص پھل کتنے عرصے تک کولڈ سٹوریج میں رکھا جا سکتا ہے؟ ایسا کوئی قانون ہے، اس کا اطلاق ہے؟ جی بالکل، آپ کی فوڈ کی جو منسٹری ہے اس کے پاس پورا اس کا مکمل ریگولیشنز ہیں کہ آپ ایک جو سرٹن سٹوریج کی لائف ہے ایک فروٹ کو، فار ایگزامپل کیلا آپ 45 ڈیز سے 60 ڈیز تک جو پاکستان میں فیسلٹیز ہیں اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسری جو میٹ ہے اس کے بھی ایک سرٹن ڈیز ہیں، اس کے بعد آپ نہیں رکھ سکتے. یہ رکھتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سالوں رکھتے ہیں. سالوں رکھتے ہیں؟ مطلب فار ایگزامپل ایسا بھی ایویڈنسز آئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ اب رمضان میں سٹوریج ہوا، رمضان ختم ہو گیا، پرائسز کم ہو گئی، پروڈکٹ کو نہیں نکالا، پھر پڑا رہا کولڈ سٹوریج میں اگر کوئی نئی چیز نہیں آ رہی، اور پھر جب پرائسز بڑھی تو پھر اس کو نکال لیا مارکیٹ میں.